السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا وإكراما، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان محمد صدیق نظامی آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام دین کی بات لے کر حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی چینل، جو راست نشریات ہو رہے ہیں یوٹیوب پر بھی اور ٹیلی ویژن پر بھی۔ آپ جہاں آپ کی سہولت ہو وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 04066666651 یا پھر 52 پر۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو جس کی آپ رہنمائی چاہتے ہیں اور شرعی جس کا حل چاہتے ہیں تو ضرور اس پر ہمیں رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج منصف ٹی وی کے ذریعے سے جو ٹاپک ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے شیخ الاسلام کے تجدیدی کارنامے۔ یہ شیخ الاسلام کون ہیں اور ان کے تجدیدی کارنامے کیا ہیں اور ان کے متعلق ہمیں کیوں جاننا چاہیے، اس بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے اس عنوان پر گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر، اس زمین پر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر جنت حاصل کر لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اور ہر کسی نے اپنی اپنی ذمہ داری، اپنا اپنا فریضہ بخوبی انجام دیا، اور لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے۔ کسی کے دامن سے ہزاروں لوگ وابستہ ہوئے تو کسی کے دامن سے سووں لوگ وابستہ ہوئے تو کسی کے دامن سے صرف 1-2 لوگ وابستہ ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑی بنایا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ احادیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سنا دوں کہ قیامت میں 120 صفیں ہوں گی، کس کی؟ ان امتیوں کی جو اپنے مختلف نبیوں پر ایمان لائے ہیں۔ 120 صفیں ہوں گی، یعنی اگر وہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے تو 120 لائنیں ہوں گی، جس میں سے 80 لائنیں صرف اور صرف امت محمدیہ کی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں اس امت کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کے نبی کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کثیر تعداد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل فرما دیا، اور حضور کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر آخری نبی ہونے کا شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں
مبعوث فرمایا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مشرف فرمایا، اور سب سے پہلے آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، لیکن آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے۔ اب حضور کے جانے کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، تو پھر امت کی اصلاح کیسے ہو، ان کی رہنمائی کیسے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، تو علماء کی شکل میں اس کا انتظام کیا گیا۔ اب علماء کہتے ہی ہمارے ذہن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سلیبس پڑھ لیے ہوں 8-10 سال کا وہ عالم دین ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے پہلے جو علماء تھے، جو سب سے پہلے اولیاء اللہ تھے، اور جو سب سے پہلے فقہاء تھے، جو سب سے پہلے مفسرین تھے، جو سب سے پہلے محدثین تھے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حضور کا ساتھی بنایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر دین کو آگے بڑھایا۔ پھر صحابہ اکرام کا دور ختم ہوا تو تابعین تشریف لائے۔ تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ علم حاصل کیا، ان کے پاس علم حاصل کیا، تابعین کا دور آیا۔ پھر وہ دور ختم ہوا تو تابعین کا دور آیا کہ وہ لوگ جو تابعی کی صحبت میں بیٹھے اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہزاروں مفسرین، محدثین، فقہاء اس دنیا میں تشریف لاتے چلے گئے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے چلے گئے، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اور اپنے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے دین کا کام سر انجام دیا۔ لیکن آج جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، ان کا اصل نام ہے شیخ الاسلام عارف باللہ امام اہل سنت الحافظ محمد انوار اللہ الفاروقی، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، جن کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، خان بہادر کے نام سے جانتی ہے، فضیلت جنگ کے نام سے جانتی ہے، اور بہت بڑے القابات آپ کو دیے گئے ہیں۔ یہ کون تھے؟ حضرات محترم، یہ سیدنا خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ ان کی اولاد میں سے آپ ہیں، یعنی 39ویں پشت میں شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بنتے ہیں۔ تو اس عظیم ہستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شیخ الاسلام کو ان کے نام کے ساتھ فاروقی کہا جاتا ہے، انوار اللہ الفاروقی۔ یہ اسی نسبت کی طرف اشارہ ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہونے کی طرف۔ تو محترم ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم عالم دین، باعمل عالم دین، صوفی با صفا گزرے ہیں، اور جو ہمارا نظام اسٹیٹ تھا، حیدرآباد اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا نظام اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے آپ چیف جسٹس رہے ہیں۔ الغرض میں ان کے تجدیدی کارنامے پر آؤں گا، کیا کیا ان کے کارنامے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ آپ کے گھر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور اپنے گھر میں دیکھا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے اپنے کسی خادم کو کچھ میوے دے کر، یتیم شاہ مجذوب ولی تھے اس دور کے ناندیڑ میں، جن کا مزار مبارک ہے، تو ان کے پاس بھیجا خواب کی تعبیر کے لیے۔ مجذوب ولی تھے، تو ان کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ ایسا خواب دیکھا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس بی بی نے یہ خواب دیکھا ہے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم بیٹا عطا فرمائے گا، جو حافظ قرآن بھی ہوگا، محافظ علوم فرقان بھی ہوگا۔ یعنی قرآن کو تو وہ حفظ کریں گے ہی کریں گے، لیکن قرآن میں اللہ نے جو علوم رکھے ہیں، جو معرفت کی باتیں رکھی ہیں، جو اسرار و رموز پنہا ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو واقف کرائے گا اور محافظ علوم فرقان بنائے گا۔
حضرات محترم، دنیا نے دیکھا کہ آپ کی والد محترمہ جو ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم تھی، اللہ تعالیٰ نے جلد ہی آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور سیدنا شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا بچپن گزرا، آپ نے اپنے والد محترم حضرت محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ حفظ قرآن مجید مکمل کیا، دیگر اساتذہ کرام سے آپ پڑھتے رہے۔ حضرات محترم، شیخ الاسلام پیدا ہوئے ناندیڑ میں قندھار شریف میں، جو کہ نظام اسٹیٹ میں آتا تھا۔ میں یہاں پر ایک بات ہمارے ناظرین کو یہ کہہ دوں، حیدرآباد اسٹیٹ یا حیدرآباد ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک محدود ایریا آ جاتا ہے کہ حیدرآباد اس کو کہتے ہیں، لیکن نظام کے دور میں میر عثمان علی بادشاہ، میر محبوب علی بادشاہ کے دور میں نظام اسٹیٹ کیا تھا، حیدرآباد کس کو کہتے تھے، تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت مہاراشٹر، کرناٹکا اور مدھیہ پردیش کے کئی علاقے بھی حیدرآباد ہی میں آیا کرتے تھے، نظام اسٹیٹ میں تھے، جس کو دکن کہا جاتا تھا۔ تو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دکن، ہمارا نظام اسٹیٹ، ہمارا حیدرآباد اسٹیٹ کتنا بڑا تھا کہ گلبرگہ بھی ہمارے ہی انڈر آیا کرتا تھا، مہاراشٹر ہے، ناندیڑ ہے، اور مدھیہ پردیش کے کچھ علاقے ہیں۔ اتنی وسیع ریاست ہماری تھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی سے سرفراز فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے مزید۔ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اندرپیٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلا سوال یہ کہ استخارہ کی نماز کیسا پڑھتے ہیں، طریقہ بتائیے۔ استخارہ کا طریقہ؟ جی۔ اور بچی کے رشتے کے لیے وظیفہ بتائیے۔ بچی کے رشتے کے لیے وظیفہ؟ جی، اور کوئی سوال آپ کا؟ ایک سوال ہے کہ اب لیڈیز نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بولنے میں مونڈے تک ہاتھ جاتے، ایک تھوڑے جنے کانوں تک اٹھاتے، تھوڑے جنے ہاتھوں تک، منڈوں تک اٹھاتے نا، جی، تو یہ کون سا طریقہ اچھا ہے، وہ طریقہ بتائیے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے، سوالات کے جوابات دیں گے۔ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام۔ تو محترم ناظرین و سامعین، امبرپیٹ سے ایک سوال ہوا، 3 سوال ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ استخارہ کا طریقہ بتائیں۔ دیکھیے، استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایڈوائس چاہنا کہ مولا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کیا اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ ہم کو یہ بتایا گیا، مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت آپ کو نفل نماز پڑھنا ہے استخارہ کی نیت سے، یعنی نیت کریں کہ میں 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں واسطے اللہ کے میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح آپ کو نیت کرنی ہے، اور اصل تو نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے۔ تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور خوب اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار کریں گے، اس کے سامنے اس کی عظمتوں کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد کثرت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کو ہم پر نازل فرماتا ہے، تو کثرت سے درود پڑھیں گے۔ اس درود کے بعد ایک دعا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی، آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اس دعا میں ایک لفظ آئے گا ھذا الامر، تو ھذا الامر 2 جگہ آئے گا، ایک پہلے آئے گا تو وہاں پر ھذا الامر امر خیر لی، یہ کام میرے لیے بہتر ہے، یا ھذا الامر خیر لی، یا اس کے بعد آگے الفاظ آئے گا ھذا الامر شر لی۔ تو ان 2 الفاظ کے پاس
آپ کو اپنی اس کام کو ذکر کرنا ہے، یعنی یہ نکاح میرے لیے بہتر ہے یا میری بچی کے لیے، بچے کے لیے بہتر ہے، یا انشاءاللہ مزید آگے بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہے، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں رتلام ضلع سے جاورا سے بول رہا ہوں۔ جی جی رتلام ضلع ڈسٹرکٹ جی جی اور تحصیل جاورا۔ جی جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک رشتہ کرا بچے کا، تو اس رشتے کے لیے کیا اس طرح استخارہ کریں؟ حالانکہ لوگ سب اچھے ہیں، سب کچھ بڑھیا ہے، جی جی تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیے۔ اور دوسرا یہ کہ میری بیگم کو شوگر ہے، اس کے لیے کوئی دعا خیر بتائیے۔ شوگر ہے؟ جی جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ہے نا، یہ دو ہی سوال ہے میرے ہیں۔ جی، استخارہ آپ نے کیا ہے؟ نہیں کروایا، نہیں، سب کو کروانا ہے ہمیں۔ جی، استخارہ کروانا ہے۔ ہاں، تو اس کے بارے میں ہم کروائیں کہ نہیں؟ کہ لوگ تو اچھے لگ رہے ہیں، جی بڑھیا جی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جی جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم استخارہ کا طریقہ آپ کو بتا رہے تھے، اور ایک سوال بھی استخارہ کے بارے میں کیا گیا ہے، ہم دونوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو استخارہ کے طریقے میں 2 رکعت آپ کو نفل نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد پھر آپ کو اللہ کی حمد و ثنا خوب بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں، اس کے بعد کثرت سے حضور پر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنی ہے۔ اس میں آپ کو ایک لفظ ملے گا ھذا الامر، یہ کام۔ تو یہاں پر آپ کو اپنا وہ کام ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، تو کیا یہ نکاح ھذا النکاح، یہ کیا نکاح میرے لیے بہتر ہے؟ آگے آئے گا کیا یہ نکاح میرے لیے شر ہے، اس میں میرے لیے کوئی برائی ہے؟ تو ھذا الامر کی جگہ آپ اپنی اس نیت کو، اس الفاظ کو ادا کریں گے۔ کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں، یا سفر پر جا رہے ہیں، یا پھر آپ نکاح کا معاملہ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں، اور ھذا الامر کی جگہ اس دعا کے اس الفاظ کو کہیں۔ اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر ہے تو آپ کو اشارہ فرما دے گا، اور آپ کا دل اس کام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کام میں آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے اور اس میں آپ کو نقصان ہوگا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس نقصان کا بھی اشارہ فرمائے گا، یا کوئی اشارہ آپ کو دیا ہی نہیں جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دن نہیں، بلکہ اگر کوئی اشارہ نہیں ملا ہے تو لگاتار 7 دن تک آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور عنایت فرمائے گا۔ اگر اس میں آپ کے لیے بہتری ہے تو دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اگر آپ کو اس میں کوئی نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام سے آپ کو بے اطمینانی عطا فرمائے گا۔ بہرحال استخارہ کرنا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور صحابہ، ائمہ، بڑے بڑے علماء کرام کی سنت ہے، اور جو ہمارے مسلمان اسلاف گزرے ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ ہر نئے کام کو کرنے سے پہلے یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، استخارہ کی نماز۔ یہ استخارہ کا مطلب ہے خیر کو چاہنا، خیر کو طلب کرنا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ مولا اس میں اگر میرے لیے بھلائی ہے تو میرے دل کو اس طرف مائل فرما دے، اور اگر میرے لیے اس میں شر ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما دے۔ یہ استخارہ کا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، استخارہ کروانا کیسا ہے؟ تو محترم ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جس کا کام ہے انہی کو استخارہ کرنا چاہیے، کسی اور سے استخارہ نہ کروائیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ خود استخارہ کریں۔ ہم نے استخارہ کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر ایک بار اگر آپ اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی لائیو چل رہا ہے، منصف ٹی وی لائیو۔ یہ اگر آپ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پر تو اس کی لنک مل جائے گی، پروگرام نظر آ جائے گا، وہاں سے آپ اس کو سن سکتے ہیں، ریپیٹ کر کے بار بار سن سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز استخارہ کا طریقہ وہاں پر سے بھی آپ سن لیں، لیکن ہم مشورہ یہ دیں گے کہ آپ استخارہ خود کریں، کسی سے استخارہ نہ کروائیں، کیونکہ کام آپ کا ہے تو آپ کو ہی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ رشتے کے لیے وظیفہ۔ تو رشتے کے لیے وظیفہ یاد رکھیں کہ ایک تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کی پابندی کرنی۔ ہم بار بار ہمارے ناظرین کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو اس میں اثر، بہت زیادہ اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہیں،
اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت کثرت سے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی بچی کے لیے، یا جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر جوڑوں کا انتظام فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ اول و آخر درود پڑھیں، اور اس کے درمیان یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 1100 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی مجرب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی رشتوں کا جلد انتظام فرما دیتا ہے۔ تو ان باتوں کا لحاظ رکھیں کہ آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ کثرت سے آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلت الی جو چیز تو میری طرف نازل کرے گا، فقیر من خیر بھلائی، فقیر میں محتاج ہوں اس کا، تو جو بھی بھلائی اللہ تعالیٰ میری طرف نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، اس بات کا اقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ہمیں یاد کریں، ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور کثرت سے ہمیں یہ آیت تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 1100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بچہ ہو یا بچی ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر رشتوں کا انتظام فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ یا سورہ طارق، اور سورہ طارق دونوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مغرب کے بعد وقت نہیں مل رہا ہے تو آپ جب بھی آپ کو فرصت مل رہی ہے روزانہ آپ سورہ واقعہ اور سورہ طارق ان دونوں سورتوں کی تلاوت کریں، انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی جلد رشتوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ جب رشتوں کا ہم سوچتے ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے تو ہم بہت فکر مند ہو جاتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں کہ بی پی ہو رہی ہے، شوگر بڑھ رہا ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات میں ہمارے ناظرین کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ رشتے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جوڑوں کا انتظام اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، اور کون کس کی بیوی بنے گی، کون کس کا شوہر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے ہیں۔ جس کا جو وقت آئے گا اس وقت پر اس کا نکاح ہو کر رہے گا، لہٰذا اس میں اپنے آپ کو گھلا دینا، پریشان ہونا، اپنی ہیلتھ کو خراب کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں فکر ہوتی ہے بچوں کی، بچیوں کی کہ بڑے ہو رہے ہیں اور ماحول بہت غلط ہو رہا ہے ہمارے اطراف و اکناف کا، ان کی عزتوں کا مسئلہ ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہاں یہ جو وظائف دیے جاتے ہیں یہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں کہ جوڑے بنانے والا اللہ ہے اور اس نے بنا دیا ہے، جس کا جو وقت ہوگا اس وقت پر اس کو جوڑا دے دیا جائے گا، اور اس کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، وظیفوں کا اہتمام کرنا ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اور بار بار ہمیں وظائف کے لیے پوچھا جاتا ہے تو میں ہمارے محترم ناظرین کو یہ بات بتا دوں کہ اگر ہمیں کوئی بھی بھلائی چاہیے، ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ جن کو بھی، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جن کو بھی کوئی نعمت ملی ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں وہ تہجد میں ہی دی گئی۔ تو تہجد کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کریں اور تہجد میں اٹھیں، اور تھوڑا سا اپنے آرام میں خلل لائیں، اور جب دنیا سو رہی ہو تو اس وقت اٹھیں، وضو کریں اور اپنے مولا کو پکاریں، اس کی عبادت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو، جب پوری دنیا سو رہی ہے تو میرا یہ بندہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم
تہجد میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ جو ہم تہجد میں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور عطا فرماتا ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا، خواتین نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کانوں تک اٹھائیں یا مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا زیادہ افضل ہے، اور ان کے لیے پردے کا یہی بہتر طریقہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بجائے صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں، تاکہ ان کا ستر برابر رہے اور کوئی حصہ ان کا ظاہر نہ ہو۔ بہرحال ان کے لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے مونڈھوں تک یعنی کاندھوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں جس طرح عام طور پر خواتین اٹھاتی ہیں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور مناسب ان کے لیے نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مونڈوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے تھے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کے طور پر دکن والوں کو عطا فرمایا کہ آپ قندھار شریف سے پھر یہاں حیدرآباد میں تشریف لائے۔ یہاں پر آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس کو دنیا آج بھی جان رہی ہے اور صبح قیامت تک جانتی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے تجدیدی کارنامے، مجدد کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرماتا ہے جو دین میں بگاڑ جو آ گیا ہے اس کو دور کر دیتے ہیں اور لوگوں کو وہی دین عطا فرماتے ہیں۔ طریقہ مختلف ہوتا ہے لیکن دین وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو پھر وہ جو کام کرتے ہیں ان کو تجدیدی کارنامے کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی اصلاحات فرمائی ہیں اور ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ دنیا دیکھے تو حیران رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی سے اتنا کام کیسے ہو گیا۔ تو ہمیں حدیث پاک کے سچ ہونے میں پھر کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا ہے۔ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ، بہت سارے کارنامے ہیں، ان میں سے عظیم کارنامہ جامع نظامیہ کا قیام ہے کہ جامع نظامیہ کو آج میں آپ کو بتا دوں کہ 29 جمادی الاخری ہے، 29 جمادی الاولی ہے، تو آج ہی کے دن شیخ الاسلام کا وصال ہوا تھا۔ اور آج جامع نظامیہ میں ہر سال جامع نظامیہ میں آپ کے عرس شریف کے موقع پر جلسے دستار بندی کیا جاتا ہے، یعنی جو گریجویٹ ہو چکے ہیں اور جو فارغ ہو گئے ہیں طلبہ ان کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں۔ گریجویشن سیریمنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج حضرت کے عرس کا دن ہے، اسی لیے آج ہم اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو الغرض حضرات محترم، شیخ الاسلام نے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، توکل پر، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آپ نے جامع نظامیہ کا قیام عمل میں لایا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 2 بادشاہوں کے استاد گزرے ہیں، یعنی میر محبوب علی بادشاہ جو میر عثمان علی خان بادشاہ کے والد تھے، ان کو بھی آپ نے تعلیم دی، اور میر عثمان علی خان بادشاہ کو تو آپ نے 21 سال تک تربیت فرمائی۔ کوئی معمولی عرصہ ہے 21 سال تک شیخ الاسلام نے میر عثمان علی بادشاہ، نظام 7th نظام آف حیدرآباد، تو ان کو آپ نے 21 سال تک تعلیم دی، تربیت عطا فرمائی۔ پھر میر عثمان علی خان بادشاہ کے دونوں بیٹوں کو آپ نے پڑھایا ہے، 4 سال تک ان کو پڑھایا۔ الغرض بادشاہوں کے آپ استاد رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو آپ بادشاہوں کو کہہ کر اپنے لیے عظیم سرمایے کے ذریعے سے بہت بڑی عمارتیں کھڑی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے بھروسے پر
نظامیہ کو ایک گھر میں افضل گنج میں سب سے پہلے شروع کیا. تو الغرض حضرات محترم آپ نے اللہ کے لیے اس نظامیہ کو قائم فرمایا جس کو آج 154 سال مکمل ہو چکے ہیں. 150 ایئرز یہ کمپلیٹ کر چکا ہے اور 154 سال مکمل ہو چکے ہیں. جامعہ نظامیہ آج بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ لوگوں کی، قوم و ملت کی رہنمائی کر رہا ہے، علمی خدمات انجام دے رہا ہے اور لوگوں کے لیے رہنمایانہ اصول بیان کر رہا ہے. جامعہ نظامیہ سے لوگ آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. یہ شیخ الاسلام کا کارنامہ ہے کہ حیدرآباد دکن میں آپ نے ایک عظیم ادارہ قائم فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ شیخ الاسلام خود اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے ایک حصے میں فرماتے ہیں کہ اس دور کے ایک نیک متقی پرہیزگار شخص نے خواب دیکھا کہ سالانہ جلسہ ہے جامعہ نظامیہ کا. شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کا گریجویشن سیریمنی، پہلی گریجویشن سیریمنی ہے اور لوگوں کو جو علماء ہیں ان کو سندیں دی جانے والی ہیں. تو خواب دیکھا گیا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ حضور خواب میں جلوہ گر ہیں، جامعہ نظامیہ میں موجود ہیں اور آپ نے اسنادات منگوائی، سرٹیفکیٹس منگوائے تاکہ اس پر اپنی مہر لگائیں اور اس کو قبولیت کا جامہ پہنا دیں. تو جامعہ نظامیہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام کی طرف سے توکل اور اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر قائم کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ بھی عطا فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صلہ عطا فرمایا اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جامعہ نظامیہ کی سندوں پر، اس کے سرٹیفکیٹس پر اپنی مہر لگائی اور یہ پیغام دے دیا کہ یہ ادارہ اور یہاں کے لوگ ہماری بارگاہ میں مقبول ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طبیعت وغیرہ الحمدللہ. آپ کا مزاج الحمدللہ. میں سراج بات کر رہا ہوں اوپل سے. جی جی، میرا 3 سوال ہیں مفتی صاحب. جی جی فرمائیے. یہ ماشاءاللہ آج 111واں عرس شریف ہے امام بانی جامعہ نظامیہ عارف باللہ انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی جی، یہ عرس شریف مناتے ہیں تو یہ کہاں تک جو ہے نا شریعت کی روح سے ثابت ہے؟ جی جی. اور لوگ جو ہے نا درگاہ بنا کے سجدے وغیرہ کرتے جی وہ کہاں تک شرعی حکومت؟ جی. اور ایک بات، کیا سوال تھا میرا، بھول گیا ہوں. کوئی بات نہیں، اگر پھر یاد آ جائے تو پھر ایک بار کال کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پھر کال کرتا ہوں اگر انشاءاللہ بہترین تفصیلاً گفتگو. انشاءاللہ. السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین. تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور کالر شامل ہو گئے تھے تو انہوں نے 2 سوال کیے ہیں اور انہوں نے 2 سوال کرنے سے پہلے جب ہم بریک پر جا رہے تھے اس وقت بھی ایک سوال ہمارے پاس موجود تھا. وہ ہمارے بھائی کا تھا شوگر کے متعلق کوئی وظیفہ بتا دیں. تو ہم سب سے پہلے مشورہ دیں گے کہ آپ شوگر کے بہتر جو اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کریں اور ان کی دوائی آپ کنٹینیو استعمال میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر کو کم کرنے والی اور اعتدال پہ لانے والی غذاؤں کا اہتمام ضرور کریں. ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں تاکہ ہمارے شوگر میں بہتری آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں شوگر آ گیا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور ہم گولیوں پہ گولیاں بدلتے جا رہے ہیں. یہ ہماری لاپرواہی ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شوگر کے مرض سے نجات دے اور اپنی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو الغرض اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. اس کو پراپر چینل کے ذریعے سے پراپر طریقے سے ہمیں استعمال میں لانا چاہیے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اپنی غذاؤں کو آپ بدلیں. وہ ڈاکٹر کے مشورے پر کسی یا بہترین حکیم سے ملاقات کر سکتے ہیں تو ان سے ملاقات کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ صبح اور شام آپ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، آیت نمبر 80
آیت نمبر 80 کی صبح و شام 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت آپ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر ایک مرتبہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے تھے شیخ الاسلام کے متعلق، اور ان کا آج عرس شریف ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا آپ کو 111واں عرس شریف ہے، یعنی آپ کے وصال کو آج 111 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج آپ کا تذکرہ ہم میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ تو اسی سے ریلیٹڈ 2 سوال کیے گئے ہیں کہ عرس کی شرعی حیثیت بتائی جائے، عرس منایا جاتا ہے تو یہ کہاں تک ثابت ہے، کیا اس کا شرعی پہلو ہے؟ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ عرس کا مطلب ہے خوشی کا دن، یعنی شادی کو بھی عرس کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ خوشی کا دن ہے، اور جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جب وہ تمام جوابات صحیح دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا، آرام سے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ لفظ اسی حدیث پاک سے لیا گیا ہے، چونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ان کا وصال کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیے، لوگوں کو انہوں نے اللہ کے دین کی طرف بلایا، ان کی اصلاح کی، برائیوں کو ختم کیا، اور پھر جب وقت اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے جام لوگوں کو پلاتے رہے اور حضور کی محبت کی باتیں کرتے رہے، اور جب وقت اخیر آیا تو اسی اپنی فکر کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ فرماتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے اور ہر مومن کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ بزرگان دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک امر مستحسن ہے، ایک جائز عمل ہے۔ اگر ہم کسی کا عرس نہیں مناتے تو کیا نعوذ باللہ ہم گنہگار ہوں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر عرس مناتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے محسن کو سال میں 1 مرتبہ یاد کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر، مستحسن اور ایک جائز عمل ہے۔ لیکن اس جائز عمل میں کئی ایسی خرافات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس جائز عمل کو پھر ناجائز کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ایکسٹریم پر جا کر ایسے کام کرتا ہے عرس کے نام پر، اللہ کی پناہ، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو عرس کے نام پر ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ، کافر، مشرک بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے اور حد اعتدال میں رہ کر درمیانی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ تو الغرض حضرات محترم، عرس شریف میں کیا ہوتا ہے؟ عرس شریف میں جو بزرگ ہیں ان کی حیات، پہلے تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو بزرگ ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے، اور ان کی قبر پر حاضری دے کر چادر چڑھائی جاتی ہے یا پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ بس اتنا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر میلے لگانا اور تماشے کرنا اور مرد و عورت اس طرح مل رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمیں احادیث مبارکہ میں اور سیرت طیبہ میں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال شہدائے احد، جو احد کے میدان میں شہید ہو کر وہیں مدفون ہوئے، وہیں دفن کیے گئے تھے، ان کی زیارت کے لیے حضور تشریف لے جاتے۔ ہر سال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ سے نکل کر احد کے پاس جاتے اور وہاں پر ان کی قبروں کے پاس جا کر زیارت کرتے ان کی، اور ان کو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین کہہ کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے
کہ نیک لوگوں کی قبر کی زیارت کرنا جائز ہے۔ اب حضرات محترم دوسری بات یہ پوچھی گئی کہ سجدہ کرنا قبر کو کیسا ہے، تو ہم یہ بتا دیں محترم ناظرین و سامعین، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کی نیت سے کیا جاتا ہے، یعنی ادب اور احترام میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ عبادت کی نیت کا سجدہ، عبادت کی نیت سے کیا جانے والا سجدہ، یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کیا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو سجدہ کیا عبادت کی نیت سے تو فوراً ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی بھی کتنا بھی وہ جاہل ہو، کسی بھی ولی کو اس نیت سے سجدہ نہیں کرتا کہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں۔ دوسرا سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان میں بڑوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، جیسا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والد محترم حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی بننے والے ہیں، وہ بچپن میں خواب دیکھ رہے ہیں، پھر خواب دیکھ کر اپنے والد جو نبی ہیں اس دور کے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت کہو۔ دنیا نے دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، پھر اس کے بعد آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کے سامنے سر جھکایا، سجدہ سا کیا۔ تو الغرض حضرات محترم پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا، بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ان کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کو ہماری شریعت میں کسی بھی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کی نیت سے کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تعظیم، ادب اور احترام میں سجدہ کریں گے تو یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، کسی کو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اسلام سے نہیں نکلیں گے۔ اگر تعظیم کی نیت سے، ادب اور احترام کی نیت سے کر رہے ہیں تو اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہ حرام کام ہم نے کیا ہے اس پر توبہ ہم پر لازم اور ضروری ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام کے تجدیدی کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا تو مینا بازار لگایا جاتا، جس کو صرف اور صرف عورتوں کے لیے خاص کیا جاتا کہ عورتیں اس بازار میں آئیں، خریداری کریں، اور اس کے علاوہ جو طوائف ہوتی ہیں وہ آتی اور مجرا دکھایا کرتی تھی۔ الغرض بہت ساری بے حرمتیاں ولی کے عرس کے نام پر کی جاتی تھی۔ شیخ الاسلام نے ان ساری چیزوں کو بند کروا دیا اور یہ پابندی کر دی کہ اب سے عرس شریف میں، کسی بھی بزرگ کے عرس میں یہ طوائفوں کا آنا، اس پر پابندی لگائی گئی ہے اور کوئی مجرا وغیرہ یہاں پر نہیں ہوگا، اور مینا بازار کو ختم کر دیا تاکہ لوگ برائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو الغرض حضرات محترم شیخ الاسلام نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ برائی جو چلی آ رہی تھی عرس کے نام پر آپ نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور آپ نے بتا دیا کہ عرس اس چیز کا نام نہیں ہے، میلے لگانے کا نام نہیں ہے، عرس عورتوں اور مردوں کے ملن کا نام نہیں ہے اور شاپنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ عرس کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کو یاد کیا جائے، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس طرح زندگی گزاریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبور کی زیارت سے، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، تم ان کی زیارت کرو، فإنها تزہدکم فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ، وہ تم کو دنیا سے بے رغبت کرتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔
تو محترم ناظرین و سامعین، قبر کی زیارت میں دو چیزیں حضور نے بیان فرمائی. ایک یہ کہ عام قبرستان کو جائیں گے تو خوف دل میں ہوگا کہ قبروں کی حالت دیکھیں گے ہم ٹوٹی پھوٹی ہیں، تو خوف دل میں پیدا ہوگا اور ہم آخرت کی فکر کریں گے. اور جو بزرگان دین ہیں، بزرگان دین کا مطلب صحابہ اکرام سے آپ تشریف لائیں، صحابہ اکرام سے دیکھتے آئیں، جو بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی قبر کی زیارت کریں گے تو دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس طرح زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں. تو محترم ناظرین و سامعین، حضرت شیخ الاسلام نے یہ بھی کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ نے عرس شریفوں کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا. اور اس کے علاوہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی کا ایک تجدیدی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے حیدرآباد دکن کے لوگوں کے لیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ہمارے حیدرآباد دکن سے لوگ دور سفر کر کے پنجاب یونیورسٹی جایا کرتے تھے اور وہاں پر تعلیم حاصل کر کے منشی فاضل کا ایگزام دے کے پھر آ کر اپنے اپنے مقامات پر وہ لوگ جاب کیا کرتے تھے. بہت تکلیفیں ہو رہی تھی لوگوں کو، سفر کے اخراجات ہے، جانا ہے آنا ہے، اور اس زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں تھا کہ اٹھائے ویڈیو کال کر لیے بات کر لیے، ایسا نہیں. تو آپ نے کیا کیا، میر عثمان علی خان بادشاہ 7th نظام آف حیدرآباد، ان کو آپ نے یہ آرڈر کیا کہ یہاں پر ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی چاہیے جس میں اعلیٰ تعلیم ہمارے لوگوں کو دی جائے. ہمارے لوگ کہیں اور جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کریں بلکہ حیدرآباد دکن کے لوگ یہیں پر رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، منشی فاضل کا امتحان یہیں پر دیں اور یہیں سے ان کو نوکریاں ملتی چلی جائیں. تو محترم ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایڈوائز پر، چونکہ آپ میر عثمان علی خان بادشاہ کے استاذ بھی تھے، تو آپ کے حکم پر میر عثمان علی خان بادشاہ نے ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی جس کو آج پوری دنیا عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے. تو جو عثمانیہ یونیورسٹی ہے اس کا قیام شیخ الاسلام کے حکم پر، ان کے مشورے پر کیا گیا ہے. آج دنیا اس یونیورسٹی کو جانتی ہے. جامعہ نظامیہ علوم دینیہ کے لیے شیخ الاسلام نے قائم کیا اور جامعہ عثمانیہ کو علوم دنیاوی کے لیے آپ نے قائم فرمایا. آج دنیا اس سے بہریاب ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے کہ شیخ الاسلام نے اپنے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، حیدرآباد کے رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کسی بھی مذہب کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، شیخ الاسلام نے ان کی تعلیم کی فکر کی، ان کے روزگار کی فکر کی اور ان کو بہتر زندگی دینے کی فکر کی، اور بادشاہ وقت کو کہا کہ ایک یونیورسٹی ہمیں یہاں پر چاہیے جس کو آج دنیا عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے. یہ آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ادارہ قائم کیا عثمانی یونیورسٹی کے بالکل بیک سائیڈ میں، ایک اور ادارہ آپ نے قائم کیا جس کو پوری دنیا میں اور بالخصوص عرب دنیا میں دائرۃ المعارف العثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. محترم ناظرین و سامعین، یہ ادارہ آپ نے قائم کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ جو ہمارے اسلاف نے اپنے ہاتھوں سے قیمتی کتابیں لکھی ہیں، جس کو ہم انگلش میں مینوسکرپٹس کہتے ہیں اور عربی میں اس کو مخطوطہ کہا جاتا ہے، تو ہاتھ سے لکھی ہوئی نادر و نایاب کتابیں ایڈٹ ہوں، اس کی سٹڈی کی جائے، اس کو ایڈٹ کیا جائے اور اس کے ریفرنسز فٹ نوٹ میں لکھے جائیں اور پھر اس کو بہترین سانچے میں ڈھال کر لوگوں کو پڑھنے کے لیے پبلش کی جائے. تو شیخ الاسلام کے کارنامے سے یہ عظیم فائدہ ہوا کہ دنیا عرب کو دائرے کی طرف سے ایسی نادر کتابیں ملی کہ آج وہ اس بات کے معترف ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دائرۃ المعارف کا کام اعلیٰ کام ہوتا ہے. جب بھی کوئی عرب اپنے مقام پر کوئی نئی کتاب دیکھتا ہے اور اس پر اگر یہ دیکھے کہ یہ دائرۃ المعارف سے چھپی ہوئی ہے، حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف سے چھپی ہوئی ہے، تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور فوراً اس کو خرید لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہاں پر جو کام ہوتا ہے کتابوں پر پوری امانت و دیانت داری کے ساتھ ہوتا ہے
اور بہت باریکی سے اس پر کام کیا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس کی وجہ سے پھر کتابیں منظر عام پر آتی چلی گئیں، اور اس کے علاوہ جامع نظامیہ میں آپ نے مجلس اشاعت العلوم قائم کی، اور عوام کے لیے جو فائدہ مند کتابیں ہو سکتی تھیں وہاں سے ان کو وہ کتابیں وہاں سے انہوں نے چھپوائیں۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین و سامعین، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شیخ الاسلام نے 4 حج کیے ہیں، لیکن جب آپ نے تیسرا حج فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ بہت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو جانور کا چمڑا ہوتا ہے اس چمڑے کو نمک لگا کر رکھے ہوئے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو پانی میں ملا کر اس کو پی جاتے ہیں، اتنی غربت تھی۔ آپ نے دیکھا تو فوراً وہاں سے آپ نے حیدرآباد دکن کے نظام کو خط لکھا کہ ہم تو بہت اعلیٰ قسم کی غذائیں اپنے اسٹیٹ میں اپنے وطن میں کھا رہے ہیں، لیکن جو وطن مصطفیٰ کا ہے مدینہ منورہ، وہاں کے لوگ اتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کو برابر اس کا وظیفہ ملتا رہے اور وہاں کی آمدنی ان کے لیے خرچ کی جاتی رہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اپنے استاد محترم کی بات پر میر عثمان علی خان بادشاہ نے حیدرآباد دکن میں ایک کیا کہتے ہیں کمرشل کمپلیکس کو تعمیر کروایا، اور اس کی جو آمدنی تھی وہ مدینے کے لیے وقف کر دی کہ ہر مہینہ یہاں جتنی آمدنی ہوگی وہ ساری کی ساری مدینہ منورہ جائے گی، اور حرمین شریفین میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، وہاں کے لوگوں کے انتظامات اور انصرام میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ دنیا اس کمپلیکس کو آج مدینہ مارکیٹ کے نام سے جانتی ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام کے حکم پر مدینہ مارکیٹ قائم کی گئی، اور وہاں کا جتنا بھی منتھلی بجٹ تھا اور پروفٹ تھا اس کو صرف اور صرف مدینے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں ان کے صرفے کے لیے خاص کر دیا گیا۔ تو یہ یہاں سے پھر مدینہ منورہ کو فنڈ جاتا اور مدینہ منورہ میں لوگوں کے غذا کا اہتمام ہوا۔ تو شیخ الاسلام نے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس کو پڑھنے کی ہر دکنی کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کی علمی اور روحانی فیضان سے ہر ایک مسلمان کو مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش اور مغفرت کی دولت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کچھ بھی نہیں۔ صابر بھائی، صابر بھائی، کس کے پاس ہے؟ صابر بھائی کے پاس ہے۔ کئی کو 4 ایپیسوڈ کا ان کے پاس ہے استخارہ کا طریقہ۔
मुंडे बात करो। हेलो अरे चले गए।